السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد اور ISI چیف ندیم احمد انجم، میں اس وقت اپنی یہودی کمیونٹی کے علاقے صدر سے مخاطب ہو رہا ہوں آپ سے، کیونکہ صدر میں جتنی بلڈنگیں ساری کی ساری ہماری یہودی کمیونٹی نے پورے پاکستان میں اور پورے کراچی میں ڈکیتیاں مار کے بنائی ہیں، اور منی لانڈرنگ کر کے اور بم دھماکے کر کے، اور یہ سارا کام ہماری یہودی کمیونٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ہماری یہودی کمیونٹی کی یہودن شوکت خانم کے بیٹے عمران خان کی مدد سے، اس کی ہیلپ سے بنوائی گئی ہیں، اور اس سے پہلے کے یہودیوں سے۔ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اور امت مسلمہ ہے کہ خواب غفلت سے جاگنے کا نام لینے کو تیار نہیں ہو رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 کا ترجمہ ہے کہ کفر کی کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سے پہلے تباہ و برباد کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں عرش عظیم پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ عذاب پاکستان پہ آنے والا ہے، کیونکہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام مسلمان کے بھیس میں یہودی نکل آئے ہیں، جن کا پروف میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اور یہ کہ ہماری یہودی کمیونٹی نے میرے مسلمان بھائیوں کو اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بڑی چالاکی، مکاری، عیاری، دھوکہ دہی، دغا، فریب سے انہیں پیپسی کوک کی شکل میں، پاکولا کی شکل میں، گورمیٹ کی شکل میں اور کولا نیکس کی شکل میں شراب پلا رہے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ، اللہ کے شیر، ان کی ایک حدیث موجود ہے یوٹیوب پہ، لوگ خود سرچ کر سکتے ہیں، کہ جو کوئی شراب پیے گا یعنی پیپسی کوک اور تمام انرجی ڈرنکس، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ میں ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں جو آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، داماد رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشدین میں سے، یہ ان کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ بھی گر گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دریا سے اپنی بکری کو پانی کا ایک قطرہ تک پلانا پسند نہیں کریں گے، یعنی کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب سے اتنی نفرت تھی، اور ہو بھی کیوں نہ۔ شراب کے بارے میں قرآن پاک میں آیت ترجمہ موجود ہے کہ اے مومن مسلمانوں، تمہارے اوپر جوا، پانسے مطلب لڈو، بت پرستی اور جوا جو موجودہ دور میں کرکٹ کی شکل ہے، یہ حرام کر دیے گئے ہیں، اور یہ سارے کام اعمال شیطانی سے ہیں۔ جتنے بھی اسپورٹس ہیں ان میں سے زیادہ تر شیطان کو خوش کروانے کے لیے کھیلے جا رہے ہیں، اور مسلمان بھائیوں کو کھیل کود پر لگا دیا گیا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن سب سے پہلے دجال مردود آئے گا، اور پاکستان میں دجال مردود کے استقبال کی تیاریاں پورے زوروں پر ہیں، اور دجال مردود کے بعد امام مہدی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر، جہاں وہ 2 فرشتوں کے پروں پر اتریں گے۔ اور اس وقت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے اور تکبیر کہی جا چکی ہوگی، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ آ کے نماز پڑھائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرما دیں گے کہ تکبیر آپ کے لیے کہی گئی ہے تو نماز بھی آپ ہی پڑھائیں، میں بعد میں پڑھا لوں گا۔ اور ایک حدیث موجود ہے آخری نبی الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ دین اسلام، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مومن مسلمان ہوں، بلکہ مومن بڑی چیز ہوتا ہے، میں صرف مسلمان ہوں۔ مومن بننا اس دور میں بہت مشکل ہے،
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم. اور یہ کہ مساجد میں بڑی چالاکی سے انسانی، شیطانی، جناتی اور جانوروں کی تصویریں بنا دی گئی ہیں اور مساجدوں میں لال رنگ کے کارپیٹ بچھائے گئے ہیں. اور آخری نبی زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوٹیوب پر موجود ہے کہ اے مومن مسلمانوں، تمہارے اوپر لال رنگ حرام کر دیا گیا ہے. لال رنگ خون کا رنگ ہے، لال رنگ شیطان کا رنگ ہے، شیطان غصے سے لال پیلا ہوتا ہے. اور لال رنگ قرآن پاک کی آیات اور اس کا ترجمہ بھی ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی بھی انسان کا خون بہانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتا ہے. اور خون 100% ڈیفینیٹلی ریڈ کلر لال رنگ کا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے کالا رنگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پہ حرام قرار فرمایا ہے، جو حدیث موجود ہے. کیونکہ کالا رنگ فرعون پہنا کرتا تھا. اور فرعون کے بارے میں قرآن پاک کے وما من دابۃ 12واں پارہ سورہ ہود میں آیا ترجمہ موجود ہے کہ فرعون اپنی قوم کو لے کر دوزخ کے گھاٹ پہ اتر جائے گا. وہ بہت برا گھاٹ ہے اترنے کا. اور قرآن پاک میں بتوں کے نام موجود ہیں: ود، سوا، یعوق، یغوث، لات، منات، عزا، بال. ان میں سے یغوث کو مساجدوں میں یغوث کہا جا رہا ہے اور مساجدوں میں کہا جاتا ہے کہ یغوث ہمیں ہر وقت دکھتا ہے، جبکہ یغوث ایسا کر نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے دور کا ایک نیک انسان تھا. اور اس کے مرنے کے بعد یہودیوں نے بڑی چالاکی سے اس کا بت بنا کے کھڑا کر دیا تاکہ پوری دنیا کو شرک پہ اور بت پرستی پہ لگا کے سب کو دوزخ میں ڈلوا دیا جائے. اور یہودی جو یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی اعلیٰ ترین قوم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت زدہ قوم ہے. اور قرآن پاک کی سورہ نور سے جو میرے بارے میں ISI کی رپورٹ ہے، جو آیت غائب کی گئی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ سویا ہوا انسان مردے جیسا ہوتا ہے. مردے کے ساتھ تم کچھ بھی کرو اس کو فرق نہیں پڑتا، تم یہودی ذلیل و خوار ہوگے. اور یہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا سوئنگ کا سلطان وسیم اکرم یہودی ہے، کیونکہ یہودیوں کو یہ خاص ہدایت کی گئی ہے کہ اپنی کمپنیوں کے نام میں جی لازمن شامل کرنا ہے. تو اینگرو یوریا یہودیوں کی ہے، LG یہودیوں کی ہے، عمران خان کا بنی گالا اس میں جی آ رہا ہے وہ یہودیوں کی ہے. فلیکس اینڈ گیٹس پاکستان کا پٹھان اور امریکہ کا بہت بڑا بزنس مین شاہد رفیق خان جو پوری دنیا میں گاڑیوں کے بمپرز تیار کر کے بھیجتا ہے، وہ بھی یہودی ہے. اور وہ 9/11 کے حملے کے وقت وہاں موجود تھا، جس الزام میں میرے مومن مسلمان بھائی اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. لیکن یہودیوں نے اس کو بڑی چالاکی سے انڈر واٹر سٹی، جہاں دجال مدعو کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہاں پہنچایا گیا ہے، جہاں مائکروسافٹ کی سرٹیفائڈ پاکستانی بچی اور جینیس عرفہ کریم رندھاوا کو پہنچایا گیا ہے. چونکہ مسلمانوں نے قرآن پاک آیت ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان کو ان ساری باتوں کا علم نہیں ہو رہا. اب قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک میں واضح آیت ترجمہ موجود ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ وہ اللہ کو، اس کے رسولوں کو، اس کے نبیوں کو، اس کے پیغمبروں کو، اس کے فرشتوں کو اور مومن مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتا ہو، تو ایسے لوگ خود دھوکے میں ہیں اور نہیں جانتے، خود خسارے میں ہیں اور نہیں جانتے، خود دکھ اٹھا رہے ہیں، درد اٹھا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، رنج اٹھا رہے ہیں، غم اٹھا رہے ہیں اور نہیں جانتے. اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، پاکستان میں را اور موساد کا پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد سلیپر سیل سامنے آیا ہے، جو مسلمان کے بیس میں پورے پاکستان میں وارداتیں کر کے واپس جمہوریہ کالونی، ہزارہ کالونی، ریلوے کالونی، ڈیفنس گارڈن اے مارکیٹ میں چلا جاتا تھا اور وہاں جا کے چھپ جاتا تھا اور عام لوگوں میں شامل ہو جاتا تھا. اب اگر میں یہودی خاندان سے ہوں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، قرآن پاک میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ تمہارا رب اپنے ہر شے پر، اپنے ہر کام پر پورے طریقے سے غالب ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو علم نہیں، اکثر لوگ بے خبر ہیں، اکثر لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، اکثر لوگ گمراہ ہیں. اور
اور یہ کہ جب تک مساجد سے ماربل، ٹائل، جانماز، کارپیٹ، منبر میں سے تصویریں نہیں ہٹائی جائیں گی، کبھی بھی وہ مسجد اللہ کا گھر نہیں بن سکے گی. کیونکہ اس حوالے سے قرآن پاک میں آیا ترجمہ موجود ہے کہ مسجد خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے گھر کو بتوں کی پلیدگی سے آلودہ نہ ہونے دینا. مسجد خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے گھر میں اللہ کو سجدہ کرتے وقت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اور جب وہ اپنے معبودوں کو سجدہ کر رہے ہوں تو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں شامل نہ ہوئیے گا، مطلب شرک نہ کر دیجیے گا. اور پھر قرآن پاک میں آیا ترجمہ موجود ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے کفر ضرر پر رکھی گئی ہے، یعنی مسجد ضرار، آپ اس مسجد میں جا کر کبھی کھڑے بھی نہ ہوئیے گا. ہاں وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہاں جایا اور نماز پڑھایا کیجیے، اس لیے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے. تو جب تک میرے مومن مسلمان بھائی اور دوسرے مذہب کے لوگ قرآن پاک کو خود ترجمے سے نہیں پڑھیں گے، اصل دین اسلام، اصل ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ قرآن پاک میں اس بارے میں واضح آیت موجود ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ دین اسلام کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اور یہ کہ پہلے کی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. اور یہ کہ قرآن پاک میں اس بارے میں آیات ترجمہ موجود ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیاتوں میں تحریف کر کے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں وہ اپنے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رہے ہیں. تو میرے رب نے قرآن پاک میں یہ فضیلت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھے گا اور ترجمے سے بھی پڑھے گا اس کی کبھی آنکھیں کمزور نہیں ہوں گی. اور یہ بھی کہ اس حوالے سے ایک انٹرنیشنل رپورٹ موجود ہے کہ مسلمان دنیا بھر میں سب سے کم پاگل ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے. اور یہ کہ دجال مردود آنے والا ہے تو دجال مردود کے خلاف لڑنا ہے. اور اس بارے میں قرآن پاک میں آیات ترجمہ موجود ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے ڈریے جو خاص آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف نہیں، تمام جہانوں کے لیے فتنہ دجال آنے والا ہے. اور یہ کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا پروردگار رب تعالیٰ کانا نہیں ہے، نابینا نہیں ہے. اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ تمہارا رب ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے اور وہ سنتا اور جانتا اور دیکھتا اور سب کچھ سمجھتا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ حافظ.